अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर। इजरायली फ़ौज ने गज़ा शहर को खाली कराने के लिए दबाव बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि गज़ा शहर खाली न करने वाले या यहाँ लौट आने वाले हर शख्स को दहशतगर्द और उनका हामी तस्वुर किया जाएगा। साहिनी रियासत की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी है। काबिज़ फ़ौज ने गज़ा के पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला किया है और मस्जिद को अब निशाना बनाया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के मजबूत तरीन इत्तेहादी ने 24 घंटों के अंदर गज़ा में बमबारी बंद न होने पर गज़ा की पट्टी में मुदाखलत का मुतालबा किया है। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि गज़ा में जारियत रुकने तक इजरायली फ़ौजियों की रिहाई पर बात नहीं करेंगे। हमास के पास 210 इसराइली यरगमाल मौजूद हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। इजरायली फ़ौज का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। गज़ा के साथ साथ अब मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन में इजरायली फ़ौज ने मस्जिद पर हमला कर दिया है, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा है। इजराइल अब ये दावा कर रहा है कि मस्जिद हमास या इस्लामी जिहाद के अरकान उसके इस्तेमाल में थी। वहीं वेस्ट बैंक में छापामार कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता दिनों 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसी दरमियान गज़ा पट्टी के खान यूनुस के एक मशहूर कैफ़े को इजरायली हमले का निशाना बनाया गया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब लोग बाज़ार में खाना ख़रीद रहे थे। अपने कत्लेआम का जवाब पेश करने के लिए अब इजराइल ने दावा किया है कि वो हमास के ठिकानों को दबा कर रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पतालों में इन हमलों के बाद जिन ज़ख्मियों को लाया जा रहा है उनमें एक बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया था कि वो गज़ा में तयशुदा ज़मीनी कार्रवाई से कबल हमले तेज़ करेगा, जबकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने गज़ा में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल से ख़बरदार किया है। इजरायली फ़ौज ने गज़ा शहर को खाली कराने के लिए दबाव बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि गज़ा शहर खाली न करने वाले या यहाँ लौट आने वाले हर शख्स को दहशतगर्द और उनका हामी तस्वुर किया जाएगा। फ़ौज ने शहरियों को रिकॉर्डेड मैसेज भेजकर ये धमकी दी थी कि गज़ा शहर में रुकने वाले अफराद उसके नताइज के ज़िम्मेदार खुद होंगे। इससे कबल तल अबीब में शहर में वाक़ अल-कुद्स अस्पताल को भी खाली करने या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम दिया था। बता दें कि उस हॉस्पिटल में तकरीबन 4000 लोग जो है वो पनाह लिए हुए हैं। वहीं शुहदा की तादाद 4300 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें 1750 से ज़ायद सिर्फ बच्चे शामिल हैं और ख़वातीन की तादाद 1000 के करीब बताई जा रही है। वहीं गज़ा की पट्टी में अस्पताल पर मोहलिक हमले के बाद इंतकामी हमलों के ख़दशे के पेश नज़र इजराइल ने अपने शहरियों को तुर्किया के बाद अब मज़ीद 3 मुल्कों से निकलने की हिदायत भी जारी कर दी है। इजराइल ने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो फ़ौरी तौर पर मिस्र, उर्दन और मराकश से निकल जाएँ, क्योंकि गज़ा में जंग के हवाले से इलाकाई कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है। बता दें कि दुनिया भर में गासिब इजराइल की वहशाना बमबारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे जारी हैं। लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर कर लोग एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं। लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की रिहाइशगाह के सामने पहुंचकर लंदन में अब तक का सबसे बड़ा एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बड़ा एहतिजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ कौमियतों, मज़ाहिब और रंग व नस्ल के लोग शामिल थे, जिनकी तादाद 1.5 लाख बताई जा रही है। उन मुज़ाहरीन ने यकज़बान होकर फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए हैं। वहीं आज जो है बोस्निया, पाकिस्तान, मलेशिया, बेल्जियम, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड, सर्बिया, फ्रांस, मैक्सिको, US और कनाडा में मुज़ाहरे हो रहे हैं और इजराइल से जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन अमरीकी हिमायत की वजह से जुनूनी इजराइल लगातार हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के मजबूत तरीन इत्तेहादी ने 24 घंटों के अंदर गज़ा में बमबारी बंद न होने पर गज़ा की पट्टी में मुदाखलत का मुतालबा किया है। नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी ने कहा कि गज़ा की हिफाजत हमारे आबा व अजदाद की वरासत है। तुर्की को अपनी इंसानी तारीख़ और मजहबी ज़िम्मेदारियों को निभाना होगा। इसी दरमियान मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने गज़ा की सूरत हाल को पागलपन करार देते हुए तंबीह की है कि दुनिया मगरबी क़ियादत की मुनाफ़क़त से अंधी नहीं है, क्योंकि वो बारहा इजरायली जारहियत की मज़म्मत करने में नाकाम रही है। Dan di antara keutamaannya ialah pertumbuhan ekonomi, memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih segar. उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े ने बैनुल-अक़वामी सियासत में तज़ाद और मुनाफ़क़त को बेनकाब कर दिया है। एक तरफ इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं हुकूक़ से इनकार करते हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल यूक्रेन रूस तनाज़ा है और फ़लस्तीन का तनाज़ा है।
انہوں نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کریں، کیونکہ جب سعودی عرب قیادت کرے گا تو اس کا زبردست اثر دیکھنے کو ملے گا۔ انہوں نے سعودی ولی عہد کے فلسطین کو لے کر ان کے موقف پر شکریہ ادا کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شہریوں کے خلاف فوجی آپریشن بند کرنے اور استحکام کی واپسی اور دیرپا امن کے حصول کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کے منصفانہ حل تک پہنچنے کو یقینی بناتا ہے۔ وہیں ملیشیائی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سعودی عرب کی ان کوششوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیا ہندوستان نئے قانون۔ بی جے پی کے نئے ہندوستان میں شہریوں کے لیے انصاف کے پیمانے مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں 2 تعلیمی اداروں میں مختلف واقعات پیش آئے، لیکن ان کے نتائج بھی مختلف تھے۔ یو پی کے ایک پرائیویٹ کالج کے پروگرام میں طلباء نے جے شری رام کے نعرے لگائے اور ٹیچر نے جب انہیں ڈانٹا تو اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا گیا۔ پھر ہندوتوادیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تو ٹیچر کو ہی معطل کر دیا گیا۔ اس کے برعکس لکھنؤ کے ٹھاکر گنج میں ایک سرکاری پرائمری اسکول میں طلباء کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں طلباء جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اس پر لوگوں نے اسکول پہنچ کر مذہبی سرگرمیوں پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے ہنگامہ کر دیا۔ اس کے جواب میں اب انچارج پرنسپل کو معطل کر دیا گیا ہے اور 2 ٹیچروں کو سخت انتباہ بھی دیا گیا ہے۔ حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسکول میں مسلمان بچوں کی ہی اکثریت ہے، لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن قریب ہے، تو اس سے قبل لگاتار اسلاموفوبیا کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بچوں تک اور طلباء تک جو ہے وہ یہ زہر جو ہے وہ سرایت کرتا جا رہا ہے، اور 2 سماج کو بانٹنے کی جو میڈیا کی کوشش ہے وہ ایک طرح سے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور تعلیمی ادارے تک اب اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قداور رہنما اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو اب مختلف جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اعظم خان کو اتوار کی صبح تقریباً 4:45 بجے رامپور ڈسٹرکٹ جیل سے باہر لایا گیا۔ ذرائع کی مانیں تو اعظم کو سیتاپور جیل منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو ہردوئی ڈسٹرکٹ جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ جیل سے باہر آنے کے بعد اعظم خان نے اپنے انکاؤنٹر کا بھی خدشہ ظاہر کیا۔ ہمارا انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اعظم خان کی اہلیہ اور راجیہ سبھا کی سابق رکن پارلیمنٹ تزین فاطمہ کو رامپور ڈسٹرکٹ جیل بھیجا گیا ہے۔ حضرے کے بیٹے عبداللہ اعظم کے دوہرے پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے معاملے میں عدالت نے 18 اکتوبر کو اعظم خان، ان کی اہلیہ تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ اعظم کو 7 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اعظم خان کی گرفتاری کو لے کر پارٹی سربراہ اکھلیش یادو کا جو اسٹانس ہے اس پر اب سوالات بھی اٹھنے لگے ہیں۔ اعظم خان دیکھا جائے تو سماجوادی پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے قداور رہنما ہیں اور اس کے سب سے سینئر رہنماؤں میں شامل ہیں، لیکن اعظم خان کے خاندان کے خلاف زور پکڑتی کارروائیوں پر کوئی بھی سخت موقف سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کی طرف سے ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ اعظم خان کو سزا سنائے جانے کے بعد اکھلیش یادو نے صرف ایک ٹویٹ کر دیا، جس سے یو پی کے مسلمان اب اکھلیش سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم جماعت کے صدر شہاب الدین رضوی کا دعویٰ ہے کہ تمام مسلم جماعت اب اعظم خان کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن وہ اکھلیش یادو کے ساتھ اب جانا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکھلیش یادو ہمیشہ اپنی ذات کے لوگوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حق میں بولتے ہوئے ان کا ٹویٹ بھی لڑکھڑا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور آئندہ انتخاب میں کوئی اور راستہ انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ اعظم خان خاندان کے معاملے میں اکھلیش یادو کے مختلف موقف سے مسلمانوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں جو آوازیں بڑی شدت سے گونجتی تھی اور جن کی تقاریر کا اثر دیکھنے کو ملتا تھا، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے خاموش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پہلے اڈانی معاملے پر بولنے والے راہل گاندھی کے خلاف اچانک جانچ تیز کر دی گئی اور کچھ ہی دنوں میں انہیں سزا سناتے ہوئے ان کی پارلیمانی رکنیت چھین لی گئی۔ عام آدمی پارٹی کے ایک اور رہنما سنجے سنگھ، جو پارلیمنٹ میں اڈانی مودی بھائی بھائی کے نعرے لگا کر مودی حکومت کی کرکری کر رہے تھے، ان کا نام اچانک شراب پالیسی گھوٹالہ معاملے میں گھسیٹا گیا اور اب وہ جیل میں ہے۔ اب تیسرا نام ہے مہوا موئترا کا۔ اب ان کے خلاف ایک کمپنی سے تحفوں کے بدلے پارلیمنٹ میں سوال پوچھنے کا الزام بی جے پی رہنما نشکانت دوبے نے لگاتے ہوئے اسپیکر کو خط لکھا تھا، جس کے بعد ہر روز ایک نئے الزام کے ساتھ بی جے پی رہنما نشکانت دوبے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں اب مہوا موئترا بھی دو ہاتھ کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ انہوں نے اب بی جے پی رہنما کے الزامات کا جواب دیا ہے۔ ان کی آئی ڈی دبئی سے لاگ ان ہونے کے الزامات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے نیشنل انفارمیٹکس سینٹر کو اراکین پارلیمنٹ کے بارے میں تمام معلومات عام کرنے کا چیلنج کیا ہے۔ بہرحال مہوا پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کب تک مقابلہ کریں گی اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ پچھلی کارروائیوں سے جو کہ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کی گئی، اس سے ہر کوئی سمجھ ہی سکتا ہے۔
ویسے یہ سوال اہم ضرور ہوگا کہ مہوا ان الزامات کا کس طریقے سے مقابلہ کرنے والی ہے۔ تلنگانہ میں الیکشن قریب آ رہا ہے۔ حیدرآباد سے بی جے پی کے بدزبان لیڈر ٹی راجا سنگھ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جس کے بعد مسلم ممالک کے شدید رد عمل کے بعد بی جے پی کو مجبور ہونا پڑا تھا کہ وہ اسے پارٹی سے معطل کر دے، جس کے بعد انہیں پارٹی سے معطل کر دیا گیا تھا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بی جے پی نے ان کی معطلی کو منسوخ کر دیا ہے۔ تادیبی کمیٹی کے ممبر اوم پاٹھک نے کہا کہ راجا سنگھ کی طرف سے پیش کردہ جواب اور وضاحت پر کمیٹی نے غور کیا ہے اور اسی کی بنیاد پر کمیٹی نے آپ کی معطلی کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی کہ الیکشن سے قبل نفرت انگیز بیان بازی کے لیے انہیں لائسنس مل گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن تک یہ کیا کیا گل کھلانے والے ہیں۔ ویسے تلنگانہ میں کبھی بی جے پی کا کمل تو کھلا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کے بیج بونے میں بی جے پی کے اس رہنما کا بڑا کردار رہا ہے۔ وارانسی واقع گیانواپی مسجد احاطے میں موجود وضو خانے کا ASI سروے کرائے جانے کے مطالبے پر مبنی عرضی کو عدالت نے خارج کر دیا ہے۔ وارانسی ضلع کورٹ کے جج نے اس معاملے میں فیصلہ سنایا۔ وارانسی کورٹ نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اس عرضی کو خارج کیا ہے۔ بند وضو خانے والے علاقے کا ASI سروے کرانے سے متعلق عرضی عدالت میں داخل کرنے والی راکی سنگھ اب اس معاملے میں ہائی کورٹ کا رخ کر سکتی ہیں۔ عرضی پر سماعت کے دوران عدالت میں ہندو فریق کے وکیل نے بتایا کہ فی الحال وضو خانے کو چھوڑ کر پورے گیان واپی احاطے کا سروے ہو رہا ہے، حالانکہ گیان واپی احاطے کے وضو خانے کے سروے کے بغیر گیان واپی احاطے کا سچ سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے وضو خانے کا بھی سروے کرانا ضروری ہے۔ دوسری طرف ہندو فریق کی دلیلوں پر مسجد فریق نے اعتراض ظاہر کیا اور کہا کہ وضو خانے کا علاقہ سپریم کورٹ کے حکم پر سیل کیا گیا ہے۔ دونوں فریقین کی باتیں سننے کے بعد وارانسی ضلع کورٹ نے اس عرضی کو خارج کرنے کا فیصلہ سنایا۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔